کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ کوئی بدبخت نہ رہے، کوئی محروم نہ رہے، اللہ سب کو بدبختی سے بھی بچائے، محرومی سے بھی بچائے۔ صحابہ کرام سے یہ کہنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ بدبخت کسے کہتے ہیں، محروم کسے کہتے ہیں؟ ذرا دھیان سے سننا، جو رسول ہر امتی کا بخت ہے، اللہ اکبر، وہ رسول جو ہماری قسمت ہے، وہ رسول اللہ اکبر جو ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہماری گویا کے تقدیر ہے۔ اسی لیے تو حضور کے امتی کو ہم بد نصیب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جس کے نصیب میں آمنہ کا لال لکھا ہو اس سے بڑھ کر نصیب والا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا نصیب ہمارا رسول ہے، لیکن وہی حضور فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ دعا کرو کوئی بدبخت ہمارے ماں باپ پہ قربان کون بدبخت ہوتا ہے؟ وہ محروم بھی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، رسول اللہ جس کو محروم کہتے ہیں اس کو کون عطا کر سکتا ہے؟ جس کو سب محروم کر دیتے ہیں اس کو حضور عطا کرتے ہیں۔ کر کے بات پوری کر لوں، یاد رکھنا جوانی کا صحیح استعمال کرو، جوانی کا مس یوز نہ کرو، جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ اللہ کو جوان بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے۔ آج سے پہلے اگر کچھ بھی کیا ہے، کچھ بھی کیا، توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جمع الجوامع ایک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے، جس جوان کو میں خوبصورتی دوں، دھیان سے سنیں، سب خوبصورت ہو، یاد رکھنا اگر رنگ سانولا ہے تو یہ خوبصورتی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ جس کو قدرت چار قسمیں اٹھا کر جس کے حسن کو بیان کرے اس سے خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَالتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتا ہے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور بلد امین یعنی مکے کی قسم۔ تفسیری ترجمانی یہ ہو سکتی ہے ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم اور ولادت گاہ محبوب کی قسم۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا جن کے میلاد گاہوں کی قسم قرآن اٹھاتا ہے، اب یہ میلاد نہیں تو پھر میلاد کس چیز کا نام ہے؟ اور ایک تفسیری قول اور بھی بیان کر دوں، تین سے مراد صدیق اکبر، زیتون سے مراد عمر ابن خطاب اور طور سینا سے مراد عثمان غنی اور بلد امین سے مراد مولا علی۔ تب یہ کہہ سکتے ہیں ابو بکر کی قسم، عمر کی قسم، عثمان کی قسم، علی کی قسم، چار قسمیں اٹھا کر کے پھر کہا جا رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا۔ انسان بہت خوبصورت ہے، فرشتوں کے پاس بھی وہ حسن نہیں ہے جو اللہ نے حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کی مخلوق میں انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اسی لباس میں بھیجتا۔ اللہ نے محبوب کو لباس بشر میں بھیج کر بتا دیا تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ یہی آ کر
یہیں آ کر کچھ مولویوں کو ٹھوکر لگی، نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر انہوں نے کہا نبی چھوٹا ہے کیونکہ لباس بشر میں ہے۔ ہم نے کہا نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ نبی کو لباس بشر میں مولوی نے دیکھا تو نبی چھوٹا نظر آیا، اور ہم نے لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں لباس بشریت کی معراج کا اندازہ ہو گیا، اور بے دم شاہ وارسی کا دمدار شعر یاد آ گیا۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، ہمیں پتا چل گیا لباس بشریت کتنا عظیم لباس ہے کہ اللہ نے حقیقت محمدی کو لباس بشر پہنا کر کے بھیج دیا۔ اس لیے تم سب خوبصورت ہو، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اگر تم نے جوان کی قدر نہیں کی، اگر تم نے جوانی کی قدر نہیں کی تو اللہ تمہیں بڑھاپے کے عمیق غار میں ڈھکیل دے گا۔ آپ سوچتے ہیں کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو بڑھاپا نہیں آتا؟ علامہ ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ علامہ ابن طیب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کی عمر میں بھی جوان دکھتے تھے، 100 سال کی عمر میں بھی جوان دکھتے تھے۔ یاد رکھنا یہ جو سٹیا ہوا کھوسٹ کمزور بڑھاپا آتا ہے نا، بڑھاپا وہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، ورنہ اگر انسان گناہ نہ کرے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن بڑھاپا نہیں آتا جس کو کمزوری کہتے ہیں۔ میں نے کہا نا آپ کو کہ کہنے والے نے یہ جو بات کہی کہ محمد کے غلاموں کو بڑھاپا آ نہیں سکتا، غلاموں کو بڑھاپا، داڑھی سفید ہونا یہ حسن ایمان کی نشانی ہے، بڑھاپا کمزوری کا نام ہے، کمزوری کا۔ اللہ اکبر! اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بڑھاپے سے محفوظ رکھا۔ 63 سال کی عمر میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام 35 سال کے جوانوں کی طرح نظر آتے تھے۔ اسی لیے جو بھی حضور کو دیکھتا پکار اٹھتا یا شباب، اے جوان۔ اسی لیے یاد رکھنا، اللہ اکبر۔ اور پھر بات مولا علی کی آتی ہے تو اللہ نے علی کو ایسی جوانی عطا فرمائی ہے، اللہ نے علی کو ایسی جوانی عطا فرمائی ہے کہ مولا علی کو کبھی بڑھاپا آیا ہی نہیں۔ بلکہ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، قاتل دشمن تھا لیکن قاتل نے علی کو بازار میں نہیں مارا، قاتل نے علی کو دکان پہ نہیں مارا، قاتل نے علی کو بستر پہ سوتے ہوئے نہیں مارا، اس لیے کہ علی کی نیند میں بھی روب تھا، روب۔ قاتل جان گیا علی کو مارنا ہے تو سوتے میں بھی نہیں مارا جا سکتا، اگر علی کو مارنا ہے تو حالت نماز میں حملہ کرو تبھی علی کو مارا جا سکتا ہے۔ اسی لیے مولا علی کے لیے اس عمر میں جب داڑھی سفید ہو گئی تھی، قاتل نے ٹکرانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اللہ نے علی کو وہ جوانی عطا کی تھی کہ ان کو کبھی بڑھاپا آیا ہی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے، ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں، ابن طیب طبری سے پوچھا گیا 100 سال کی عمر میں آپ کو بڑھاپا نہیں آیا، وجہ؟ ابن طیب طبری فرماتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور اللہ نے مجھے بڑھاپے سے محفوظ فرما لیا۔ طاقت بہت ہوگی، لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں انکار بھی نہیں، گھی کھاؤ، کاجو کھاؤ، بادام کھاؤ، پستہ کھاؤ، مغزیات کھاؤ، مقوی غذائیں کھاؤ، طاقت رہے گی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، انکار نہیں، کھاؤ، لیکن جن کے گھر میں 1 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا ان کو کون سے ڈرائی فروٹ نصیب ہوں گے؟ جن کو روٹی نہیں تھی کھانے کے لیے وہ ڈرائی فروٹ کب کھاتے؟ لیکن طاقت کتنی تھی، کتنی طاقت تھی۔ ایک دن میرے مولا علی مرتضیٰ کی ڈھال گر گئی، پوری زندگی میں ایک ہی بار ڈھال گری۔ میں خیبر نئے انداز سے پڑھنے لگا ہوں، توجہ فرمائیں، علی کا بیٹا موجود ہو تو پھر میں خیبر نئے انداز سے پڑھنے لگا، توجہ فرمائیں، غور کرتے ہیں آپ۔ پوری زندگی میں مولا علی کی ایک ہی بار ڈھال گری، بس ایک بار، اور وہ کون سا مقام تھا؟ وہ مقام خیبر تھا۔ کبھی کبھی لوگ خیبر بیان کرتے بھی اتنا کہتے ہیں کہ مرحب نے حملہ کیا تو علی کا کچھ نہیں ہوا۔ میں یہ خلاف واقعہ بات ہے،
ہم لوگ غلو کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم کہتے کہ مولا علی کو تلوار لگی اور پیشانی زخمی ہوئی اور پوری زندگی آپ کی پیشانی پر وہ نشان رہا. مرحب مرحب تھا. 1000 پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا. چمڑے پہ کھڑا ہوتا, چمڑا کھینچ لیا جاتا, چمڑا پھٹ جاتا, لیکن مرحب اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں تھا. مرحب اتنا طاقتور. اس نے حملہ کیا اور مولا علی تھے بہت خوبصورت, بہت خوبصورت تھے بھائی. یہ جو پیون لگائے جاتے ہیں نا ٹاٹ میں, کہ وہ تو بہت خوبصورت نہیں تھے. یہ ابن تیمیہ کی غلاظت کی وجہ سے ہے, ورنہ علی کے تو آج بھی بیٹے اتنے خوبصورت ہیں. 1400 سال گزرنے, علی کے حسن کو اگر دیکھنا ہے تو ان کے بیٹوں میں دیکھ لو. اور ایک بات بتاؤں, دنیا میں ایک بندہ ایسا گزرا ہے جو مرد ہو کر بھی برقع پہنتا تھا. دنیا میں ایک مرد ایسا گزرا ہے جو مرد ہو کر بھی برقع پہنتا تھا. آپ نے برقع ہمیشہ عورتوں کو پہنتے دیکھا ہوگا, لیکن ایک مرد تاریخ میں ایسا بھی ملتا ہے جو مرد ہو کر برقع پہنتا تھا, اور وہ کسی اور خاندان کا نہیں تھا, وہ بھی میرے مولا علی مرتضیٰ کے خاندان کا شہزادہ تھا. وہ برقع کیوں پہنتا تھا؟ اس لیے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو کافر بھی دیکھتے تھے تو دیکھتے رہ جاتے تھے, اور کافر دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے تھے. اس خوبصورت لڑکے, اس خوبصورت شہزادے کو دنیا امام علی رضا کے نام سے جانتی ہے. وہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے چلا کرتے تھے. آپ کو اتنا بتا دوں خوبصورت کتنے تھے میرے بھائیوں. ایک مرتبہ ایک 4 سال کا مجوسی کا بچہ, ایک 4 سال کا مجوسی کا بچہ دیکھ رہا ہے کہ بغداد میں ایک بندہ چہرے پہ نقاب ڈال کے گھوڑ سوار جا رہا ہے. بغداد کے لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے. تو اس ڈنڈے سے بچے نے پوچھا, او بغداد کے سنجیدہ لوگوں, تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر. لوگوں نے کہا یہ ہمارے نبی کا شہزادہ ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کہا دیکھا, ارے اس نے تو چہرے پہ نقاب ڈالا ہے. کہا چہرہ ہی تو دیکھنے بھاگ رہے. تو ننھے سے 4 سال کے مجوسی کے بچے نے کہا, اس کے چہرے میں رکھا کیا ہے جو تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کسی سنجیدہ انسان نے کہا, تو ہی جا کے چہرہ دیکھ لے, چہرے میں رکھا کیا ہے. وہ 4 سال کا مجوسی کا بچہ امام علی رضا کے پیچھے بھاگا, اور بھاگنے کے بعد چہرے سے نقاب الٹا گیا. تو اللہ اکبر, وہ 4 سال کا بچہ علی رضا کا حسن دیکھ کر کے کہتا ہے, کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ آج کے بعد میں نے ماں کو بھی چھوڑ دیا, باپ کو بھی چھوڑ دیا, اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا. تو ہی میرا مذہب ہے, تو ہی میرا مسلک ہے, تو میری ماں ہے, تو میرا باپ ہے. اور قدم پکڑ کے کہا, آج کے بعد سب کچھ میرا تو ہی ہے. امام علی رضا نے کہا, تو نے مجھے ماں کا, تو نے مجھے باپ کا, ہمارے محمد ہے صلات شادے پہ ہے ماننے کا. تو نے مجھے ماں باپ کہہ دیا, میں نے تجھے آج سے اپنا بیٹا بنا لیا. اور اس 4 سال کے مجوسی کے بچے کو اتنا پڑھایا لکھایا کہ اسی ہستی کو دنیا نے امام معروف کرخی کے نام سے یاد کیا. ذرا غور کریں, علی رضا کے حسن کا یہ عالم, علی رضا کے حسن کا یہ عالم ہے, تو علی مرتضیٰ کے حسن کا عالم کیا ہے؟ علی مرتضیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ بہت خوبصورت تھے, قد میانہ تھا. اور اللہ اکبر, جب آئے مرحب کے سامنے تو مرحب نے حملہ کیا. جو ہے وہ پیشانی پہ وار, امامہ کاٹ کر, خود کاٹ کر پیشانی پہ وار لگا, اور اس نے ڈھال کو ایسا مارا, علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے ڈھال گیری, چھوٹ گئی. ڈھال گیری چھوٹی تو مولا علی کو غصہ آ گیا, میری ڈھال تو نے گرائی, اس کی سزا بڑی بری ہوگی. کیا کیا؟ ڈھال تو چاہیے تھا, اور علی وہ علی تھے جو کبھی پلٹ کر گئے نہیں, اسی لیے ان کا نام کرار ہے, وہ فرار نہیں ہے. اگر ڈھال لینے بھی جاتے تو کوئی ناسبی کہہ دیتا کہ ایک بار تو پلٹ کر گئے تھے نا. علی میں مرتضیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میں پلٹ کر جاؤں. پیٹ دکھا کے دشمن کو جانا یہ شان علی نہیں. اسی لیے سرکار نے فرمایا, کل جھنڈا اس کو دوں گا جو فرار نہیں ہوگا بلکہ کرار ہوگا, کرار. جوانوں, میں تم کو شجاعت علی اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر اپنے جوانوں کو بزدلی سے نکال کے بہادر بنانا ہے تو علی کی شجاعت سنانی ہوگی. جب یہ قوم شجاعت علی کو جان لے گی تو بزدلی سے باہر نکل جائے گی.
زنا کی فلمیں بزدل لوگ دیکھتے ہیں، مسجدوں کو ویران بزدل لوگ کرتے ہیں، لڑکیوں سے ناجائز دوستی بزدل لوگ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کا خاتمہ بزدل لوگ کرتے ہیں، اور جو وفادار ہوتے ہیں، وفا ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، شجاعت رکھتے ہیں، وہ اپنی جوانی کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں کرتے، لڑکیوں سے ناجائز دوستی نہیں کرتے، زنا کے اڈوں کو آباد نہیں کرتے۔ ان کی تو شان ہوتی ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جس نے بھی بہادری کا کارنامہ انجام دیا ہے، کہیں نہ کہیں وہ علی مرتضیٰ سے کنیکٹ تھا، تبھی دے سکا۔ مثال کے طور پر کربلا کے اندر بہادری کا کارنامہ علی مرتضیٰ کا بیٹا دے رہا ہے۔ سلجوکیوں کی دور حکومت کے اندر اللہ اکبر سبائی فتنے کا خاتمہ غوث اعظم کی شکل میں علی کا بیٹا کر رہا ہے۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا کارنامہ علی کا بیٹا انجام دے رہا ہے۔ وارث دیوا، اسی طرح شاہ برکت اللہ، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اسی طریقے سے شیخ احمد رفاعی، سب کو دیکھتے چلے جائیے۔ جس نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی اس کا تعلق بھی علی سے تھا۔ جس نے بیت المقدس کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا تھا اس صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھی مولا علی سے تھا۔ یاد رکھنا ہم علی والے ہیں، لیکن وہ علی والے نہیں کہ علی کو مانے اور علی کے امام کو گالی دیں۔ ہم وہ علی والے نہیں ہیں کہ علی کو مانے اور علی کے امام کو گالی دیں۔ ہم تو وہ علی والے ہیں، علی بھی کرتے ہیں لیکن صدیق اکبر کی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، فاروق اعظم کی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، عثمان غنی کی محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، اور 2.5 سال تک کے جس علی نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس صدیق کو بھی امام مانتے ہیں۔ علی نے جس کو امام مانا ہے، اگر وہ امام نہیں ہے تو دنیا میں کوئی امام پیدا ہی نہیں ہوا۔ اسی لیے ہمارے مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی نے کہا تھا، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ اللہ اکبر عرض کر رہا تھا، جب مولا علی کی ڈھال زمین پہ گری ہے، سوچا پلٹ کے جاؤں گا تو ناس بھی تانا دیں گے کہ علی نے تو پیٹ دکھائی تھی۔ کب پیٹ نہیں دکھائیں گے، تمہارے گھر سے ڈھال کا انتظام کریں گے، لیکن وہ کیسے؟ تلوار سیدھے ہاتھ میں تھی، دوسرے ہاتھ سے، جس کو لوگ الٹا کہتے ہیں۔ ہم مولا علی کے لیے کسی چیز کو الٹا نہیں کہتے کیونکہ ہمارا مسلک مکمل ادب ہے، لیکن دوسرے ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا ہے۔ تو نے میری ڈھال گرائی، اس کی سزا دیکھ لے مرحب، کہ میں نے تیرے قلعے کے دروازے کو ڈھال بنا لی۔ اور اللہ اکبر 150 من کا دروازہ اٹھا کر مولا علی اس کو ڈھال بنا کر کے لڑتے رہے، اور جب اٹھا کر کے پھینکا ہے تو 40 لوگ مل کر بھی اس کو اٹھا نہ سکے۔ یہ طاقت ہوتی ہے جوانی کی، جو گناہ سے بچ جائے، جو گناہ سے بچ جائے۔ تو بس اینڈ کرتے ہوئے کیا گناہ سے بچ جاؤ۔ جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کا، ایک چیز سوچنا، اللہ دیکھ رہا ہے، بس کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، زندگی میں ایک گناہ چھوڑ دو گے، اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی عورت پہ انسان کا قبضہ ہو جائے اور انسان اس سے زنا کرنے کی کوشش کرے اور کوئی روکنے والا نہ ہو، بس یہ سوچ کے کہ اللہ دیکھ رہے، آدمی دور ہو جائے، اللہ اسی وقت اس کو بے حساب جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں، جس کو علامہ ابن الجوزی نے بھی لکھا، بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا، اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور کو یہ حدیث خود اتنی پسند تھی، یہ واقعہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بچہ تھا، پھر بھی حضور سے میں نے 7 مرتبہ اس حدیث کو سنا۔ کچھ یاد رہے نہ رہے، یہ حدیث یاد رکھنا، اسی پہ میری بات پوری ہو رہی ہے۔ جوانی کی حفاظت کیجئے، جوانی کی قدر کیجئے، جوانی چلی جائے گی، پچھتاؤ گے، پچھتاؤ گے، پچھتاؤ گے۔ 16 سال سے شروع ہو کر 50 سال تک جوانی رہے گی، پھر چلی جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کا نام کفل تھا، کفل۔ حضور کو بہت پسند تھا یہ واقعہ۔ حضور نے، ابن عمر نے 7 بار سنا، تو جو جوان اور بڑی عمر کے صحابہ تھے انہوں نے کتنی بار سنا ہوگا؟ کبھی کبھی کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کیا ان مقرروں کو اور کچھ یاد نہیں رہتا، کبھی بات دہراتے ہیں۔ یاد رکھنا، یاد نہ رہنے پر ہی دہرایا نہیں جاتا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے سامنے
باتوں یاد دلایا کرو، ان کو نصیحت کیا کرو، باتیں ریپیٹ کیا کرو، کیونکہ ان کو یاد دہانی کرانا فائدہ دیتا ہے۔ عالم ما کان و ما یکون نے جب ایک واقعے کو 7 مرتبہ ابن عمر کے سامنے بیان کیا تو یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے نا۔ کفل ایک جوان ہے، اپنے الفاظ کے جامع میں حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، لیکن وہ عیاش ہے، گنہگار ہے، پاپی ہے، جوان ہے، پاپی ہے، یعنی اپنے الفاظ کے جامع میں کہ وہ اتنا بڑا پاپی ہے کہ روزانہ وہ اپنے بستر پر کوئی نئی لڑکی کی تلاش میں نکلتا تھا، روزانہ، اور روزانہ کسی نہ کسی حسن کے ساتھ وہ کھیلتا تھا، حسن کے ساتھ کھیلتا تھا۔ آج بھی لوگ جوانی کا استعمال اسی میں، لوگ سمجھتے ہیں انجوائے جوانی کا اسی میں کہ ہم پاپ کریں، زنا کریں۔ یاد رکھنا، نیکی سے بڑھ کر انجوائے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمارا مذہب دقیانوسی مذہب نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ دریاؤں کی سیر کو نہ جاؤ، ہم نے کہا کیوں نہ جائیں بھائی، جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کے لیے گئے تو ہم کیوں نہ سیر کریں؟ بس اتنا ہے، سیر کو جاؤ، انجوائے کرو، گناہ مت کرو۔ حضور بھی سیر کو گئے، حضور کے سامنے 3 چیزیں پیش کی گئی سیر کے وقت: دودھ، پانی، شراب، ہے نا، دودھ، پانی، شراب، 3 روایتیں۔ دوسری روایت میں دودھ اور شراب، وہ یا رسول اللہ اس کو پیجئے، دونوں میں سے جو پسند کیجئے۔ حضور نے شراب نہیں پیا، دودھ پیا۔ کیا بتایا؟ سیر کو نکلو، دودھ پیو بھائی، شراب نہ پیو، سیر کرنے جاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ ایک بوڑھی عورت اپنی طرف بلا رہی تھی حضور کو، حضور نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، حضور آگے بڑھ گئے، کسی نے سلام کیا، جواب دیا تو حضرت بہت لمبی روایت ہے لیکن میں 2 باتیں کر کے بڑھ رہا ہوں۔ جبریل نے عرض کیا حضور اچھا ہوا اس بڈھی کی طرف آپ نے نہیں دیکھا، وہ دنیا تھی، اور جس نے سلام کیا وہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد تھے، آپ نے ان کی طرف دیکھا، اچھا کیا۔ کیا اشارہ مل رہا ہے؟ سیر کے لیے جاؤ، عورتوں کو مت تکو، اللہ والوں کی زیارت کرو، انجوائے کرو بھائی، انجوائے، حرام مت کرو، گناہ مت کرو، اچھے کپڑے پہنو، اچھی سواریاں، اچھا موبائل، سب اچھا، کام بھی اچھے کرو، عمل بھی اچھے کرو۔ کفل کی عادت تھی روزانہ نئی لڑکی کی تلاش۔ ایک دن نئی لڑکی کی تلاش میں نکلا، جب نئی لڑکی کی تلاش میں نکلا دیکھا سامنے سے محلے کی خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، اور اس لڑکی کو حاجت ہے پیسوں کی۔ یہ پیسے صرف سمجھانے کے لیے، وہ وقت تو پیسوں کا نہیں تھا، درہم و دینار کا وقت تھا، لیکن سمجھانے کے لیے پیسوں کی حاجت تھی۔ اور ایک بات یاد رکھنا اچھی طرح سے، سلیگوڑی اور قرب و جوار سے آنے والوں، آج جو رونا روتے ہو نا اپنے جلسوں میں، مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کافر ہو رہے ہیں،